السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج پاکستان اسٹڈیز کلاس ڈگری لیول بیچلر آف ایجوکیشن لیکچر 1 ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ جو ٹاپکس اب ڈسکس کریں گے وہ کا انٹروڈکشن آف پاکستان اسٹڈیز، وائی ڈو وی اسٹڈی پاکستان اسٹڈیز، اور کنڈیشن آف سب کانٹیننٹ بیفور ایڈونٹ آف اسلام۔ لیکن ان ٹاپک میں سے جو سب سے زیادہ جو سوالات بچوں کے دماغ میں ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ مطالعہ پاکستان ہم پڑھنا کیوں چاہتے ہیں، پڑھتے ہی کیوں ہیں۔ تو آج ہم یہ بھی سوال کو ڈسکس کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم آپ کے جو سلیبس کانٹینٹس ہیں پاکستان اسٹڈیز کے، جو چیپٹرز کو ہم نے تقسیم کیا ہوا ہے وہ 3 سیکشنز میں ہیں۔ پہلا سیکشن ہسٹری کا ہے، دوسرا جغرافی اور تیسرا انٹرنیشنل افیئرس۔ اچھا، ہسٹری کے حساب سے آپ کے پاس ٹوٹل 4 چیپٹرز ہوتے ہیں، لیکن ہم نے 6 چیپٹر میں سے کنورٹ کیا ہوا ہے تاکہ آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے۔ جغرافی کے ہمیشہ 4 ہی چیپٹرز ہوتے ہیں، اور آپ کے جو انٹرنیشنل افیئرز ہیں وہ آپ کے ہمیشہ 2 ہی چیپٹرز ہیں، اور ان میں سے ہم وہ امپورٹنٹ ٹاپکس اور کویشچنز کو ہم کور اپ کریں گے جو آپ کے رزلٹ اورینٹڈ ہو اور لاجیکل وے میں ہو، یعنی کہ منطق طریقے سے ہم آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ اچھا، ان چیپٹرز کو سمجھنے کے لیے آپ کے پاس ریکمنڈڈ بکس ہونا لازمی ہے، ریفرنس بکس اور ریکمنڈ بکس جو آپ کی یونیورسٹی اور بورڈ والوں نے ریکمنڈ کی ہوئی ہوتی ہے، جن میں گل شہزاد سرور ہے، کمال کی سیریز ہے، اکرم ربانی ہے، مرزا محمد یوسف ہیں، ایم ڈی ظفر ہیں، اور بے تحاشا ریکمنڈڈ بکس ہیں۔ لیکن اگر آپ ان بکس کو یا جو نوٹس ہیں مارکیٹ میں اویلیبل، جو میک کالج گیٹ کے ہیں، آدم جی کے ہیں، پریکٹیکل سینٹر کے ہیں، انیس حسین کے ہیں، فہیم عباس کے ہیں، میرٹ اینڈ میرٹ کے ہیں، اسٹوڈنٹس ان کے ہیں، سر سید کے ہیں، اور مشہور زبانہ یونیورسل نوٹس ہیں۔ اگر آپ کو مزید تعلیم اور اپنی نالج میں اضافہ کرنا ہے تو آپ بکس پہ ہی ریکمنڈڈ لیں، گائیڈ نہیں لیجیے گا، ریکمنڈڈ بکس ہی لیجیے گا، کیونکہ یہ جو ویڈیو لیکچرز ہیں یہ بھی آپ کے انہی کتاب سے بنے ہوئے ہیں، تو میں آپ کو یہی ریفر کروں گا۔ اچھا، تو اب آپ کے پاس پہلا ٹاپک کا سوال آتا ہے کہ آپ پاکستان اسٹڈیز کیوں پڑھنا چاہتے ہیں۔ بچے ہمیشہ بولتے ہیں کہ ہسٹری، جغرافی، انٹرنیشنل افیئرس ہم پڑھتے ہیں، صرف یہی نہیں پڑھتے، ہم ان میں باقاعدہ سویلائزیشن، بیہیویئرس، کلچر، لینگویج، مینرز ایکسیکٹرا، یہ سب چیزیں پڑھتے ہیں، سب کچھ، تہذیب، رویے، ثقافتیں، زبانیں، یہ سب، ایون کہ تربیت، یہ سب چیزیں ہم پاکستان اسٹڈیز میں پڑھتے ہیں، کیونکہ ہسٹری، جغرافی، انٹرنیشنل افیئرس کے جو طریقے ہیں یہ ان کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتے، اور وہ کس کے اکارڈنگ ہوں گے؟ اسلام کے اکارڈنگ، کیونکہ پاکستان کا جو بنانے کا مقصد تھا، پرپس تھا، آبجیکٹو تھا، وہ کیا تھا؟ اسلام، جس کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ہمارا رہنما، ہمارا لیڈر صرف ایک ہی رہے گا ہمیشہ، وہ کون ہے؟ محمد الرسول اللہ، اور جس پر ہمارا بلائنڈلی فیتھ، یقین، بھروسہ ہے وہ ہے اللہ۔ یہ ہے اصل پاکستان کا مقصد، لیکن آج ہم لوگ اس پاکستان کے مقصد کو کہیں نہ کہیں بلا بیٹھے ہیں، اور آپ نے اگر نوٹ کرا ہو تو پاکستان اسٹڈیز پڑھانے کا مقصد بھی یہی ہے، لیکن یہ کوئی اسلامیات کا چیپٹر یا سبجیکٹ نہیں ہے، یہی پاکستان کا اصل مقصد تھا جو ہم نے سیکھنا تھا اور سکھانا تھا، لیکن ہم اس چیزوں کو اب نہیں سکھا پا رہے اور نہ سمجھا پا رہے، اور یہی وہ ریزنز ہیں جس کی وجہ سے آج ہم لوگ بہت زیادہ پیچھے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو اسٹیبلشمنٹ آف مسلم سوسائٹی ان سب کانٹیننٹ، جو بر صغیر کے اسلامی معاشرے کی نظریاتی بنیاد ہے، وہ کس پہ بیسس پر ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر ہے، لیکن ہم لوگ ان چیزوں پر بھی دھیان نہیں دے رہے۔ کیوں؟ وہ ریزن ہی یہی ہے کہ ہم چیزوں کو بھلا چکے ہیں، اور بر صغیر میں اسلامی معاشرے کا ارتقاء کیوں ہوا ہے یہ ہم سیکھیں گے آگے چل کے۔ اور آپ نے اگر نوٹ کرا تو آپ کے پاس اس سے ریگارڈنگ جو بورڈ میں سوالات آتے ہیں وہ یہ پوچھے جا رہے ہوتے ہیں کہ وہ حالات یا وہ اثرات بتائیں جو جنوبی ایشیا میں تھے آمد اسلام سے پہلے، یا آمد اسلام کے بعد بر صغیر کے حالات کیسے ہوئے، یہ ہم آج ہم کو ڈسکس کروائیں گے۔ لیکن اگر آپ نے نوٹ کرا ہو کہ بر صغیر کوئی چھوٹا علاقہ نہیں تھا، یہ بر اعظم ایشیا کا 1/4 حصہ ہے پورا، اور 1/4 حصے کے حساب سے جو آج 8 ممالک بٹے ہوئے ہیں، اس وقت کے حساب سے یہ 8 ممالک ایک تھے،
اور یہ ہمالیین کنٹریز کے اوپر یہ پورے پہاڑی علاقوں پہ بھی آتے تھے اور سمندری علاقوں میں بھی. اچھا یہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ یہاں پر آمد اسلام سے پہلے یہ پورا علاقہ مشرق کو مغرب سے اور مغرب کو مشرق سے پورا جوڑتا تھا, اور یہی وہ ریزنز تھے جس کی وجہ سے یہاں کے علاقوں میں ایک بہت بڑا فقدان پایا جاتا تھا. وہ کیا کہ 709 تک یہ پورے کے پورے علاقے چھوٹے چھوٹے کنبوں اور ریاستوں اور خطوں میں بٹے ہوئے تھے, جو آج یونائٹڈ اسٹیٹس کا حال ہے. اور اسلام کی آمد سے پہلے یہاں پہ کیونکہ خطوں بٹے ہوئے تو ہر راجہ, ہر یہاں کا حکمران اپنی ہی پولیٹیکل ویوز, سیاسی عوامل اور جغرافی لحاظ سے اپنی تبدیلیاں لے کر آئے گا, اور یہی ان کا نقصان بھی تھا. کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو سندھ, پنجاب, گجرات سب الگ الگ علاقوں میں بٹے ہوئے ہیں. اب یہی وہ ریزن میں کیوں ہے, کیونکہ اس کا مین جو اصل جو ایک وجہ بنتی ہے وہ کیا ہے, ان کا مذہبی اگر آپ دیکھیں تو مذہبی حالات یہاں پر کیا تھے کہ بدھزم یہاں پہ مین ریلیجن تھا. اب بدھزم کے بعد جو یہاں پر صدیوں کے بعد جب یہاں پر ایک نیا ریلیجن کا ارتقاء ہوا, اوریجن ہوا, وہ تھا ہندوازم. کیونکہ گوتم بدھا کے جو شاگرد تھے یا بیٹے یا پادری یا مونکس جو بھی وہ تھے اس وقت کے حساب سے, وہ پہاڑوں پر چڑھے ہوئے تھے اور پہاڑوں سے نیچے اب وہ میڈیٹیٹ کرنے پر چڑھے ہوئے تھے. جنرل ہسٹری ہے تو وہ نیچے آیا تو لوگوں نے سمجھا یہ بھگوان ہے, اور انہوں نے پھر چیز پہ ہاتھ رکھ دیا تو بول رہے ہیں یہ بھگوان. اب وہ اتنا زیادہ کانٹریبیوٹ ہوا کہ اس وقت کے حساب سے یہ نیا ریلیجن سامنے آ گیا, اور جب ریلیجن سامنے آیا تو 4802 بھگوان شروع میں ہی ارتقاء میں آ گئے, اوریجن میں آ گئے. اور ہندوازم کا یہ ماننا ہے کہ 8000 سال پرانا ان کا ریلیجن ہے. تو وہ کیا ہے کیونکہ دنیا میں سب سے پہلا ریلیجن جو آیا ہے وہ ہے اسلام, مسلمان, سب کا یہ ماننا ہے آج کی دنیا میں. لیکن اس وقت کے حساب سے ہندوازم کا کانسیپٹ بہت زیادہ بڑھا. اب جب بڑھا ان علاقوں میں تو سب سے زیادہ پھر یہاں پہ کلاس سسٹم بھی بڑھا. اب کلاس سسٹم میں جو 4 سسٹم جو بہت نظام میں آ گئے, معاشی نظام میں معاشرے کے حساب سے, سماجی لحاظ سے, وہ 4 مین کون سے بنے, براہمن, شتریا, وشنوز اور شودراس. اچھا براہمن پریسٹ تھے, رولرز تھے, حکمران. شتریاس واریر, سپہ سالار. وشنوز فارمرز اور مرچنٹس, کارپینٹرز. لیکن اس سے بھی نچلی ایک کاسٹ, غلاموں کی کاسٹ بنی, سرونٹس اور لیبرز کی, جن کو شودراس بولتے ہیں. اب براہمنس کم ہیں, شودراس زیادہ ہیں, غلاموں کا نصاب زیادہ ہے اور حکمرانوں کا نصاب ہمیشہ کم ہی رہا ہے. اب یہ وہ چیزیں تھیں جو سب سے زیادہ یہاں پہ حالات کو بدتر سے بدترین کر رہی تھی, لیکن ان کے حساب سے سب نارمل تھا. اب اس وقت کے جو ان سب کنبوں کو جو ایک کر کے چلانے کی کوشش کر رہے تھے وہ کون تھے, راجہ دائر. وہ کٹر ہندو تھے لیکن بدھزم پر بہت زیادہ ایسی بات ہے برا سلوک کر رہے تھے, اور بہت ہی, اب کیوں وہ جنرل ہسٹری میں آپ کو ڈسکس نہیں کروں گا, لیکن اس وقت کے بدھزم کے لوگوں نے مسلمانوں کو یہاں مدد کے لیے بلایا. ان کو یہ لگا کہ وہ مذہب جو ایک نیا آیا ہوا ہے اور وہ 2 چیزوں پہ بڑا کانسنٹریٹ کر رہا ہے, دیٹ از نون ایز جسٹس اینڈ اکوالٹی. اب یہ وہ چیزیں تھیں جہاں پر اسلام کو یہاں پر آنے پر مجبور کر دیا, نہیں ان کو انوائٹ کیا, مسلمانوں کو یہاں پہ انوائٹ کیا گیا. جب انوائٹ کیا گیا تو یہاں کے پولیٹیکل کنڈیشن, سیاسی حالات جو میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ مختلف کنگڈمز اور پرسنالٹیز پہ یعنی کہ خطوں میں, ریجنز میں بٹی ہوئی تھیں, تو یہاں پہ کوئی سیاسی یا جغرافیکل ایک نظام نہیں تھا. ہر راجہ دوسرے راجہ کو مارنے اور اس کی حکومت ہرتانے میں لگا ہوا تھا. کیونکہ وہ انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس تھیں, ٹھیک ہے, وہ ہر ایک چاہتے تھے, لیکن تھا ایک ریلیجن. حیرانی کی بات ہوئی نا, کیونکہ جب اتنے زیادہ بھگوان ہوں گے تو کہیں نہ کہیں تو تصادم ہونا ہی ہے, اور یہ انویٹ کرنے کا کہیں نہ کہیں ایک بہتر موقع بھی تھا. پولیٹیکل کنفیوژن بہت زیادہ تھی. میں ہندوؤں کو برا نہیں بول رہا ہوں, میں اس وقت کے حالات بتا رہا ہوں جو تھے برے, ٹھیک ہے. اگر دیکھا جائے تو پھر سوشل کنڈیشن کیا تھی, سماجی اور اقتصادی حالات, اگر دیکھا جائے تو سب نارمل تھا, لیکن 4 کلاسوں میں بٹی ہوئی تھی. اور سب سے زیادہ نقصان کس کو ہو رہا ہے, شودراس, کیونکہ وہ اچھوت قوم, اور اچھوت قوم سے مراد کیا ہے, الفاظ غلط ہیں لیکن منحوس قوم تھی. اب وہ جو انہی کے بھگوانوں کو پوج رہے ہیں وہی, تو یہ نارمل ہے اور کلاس سسٹم بھی ہے, تو اختلافات تو ہیں نا, اختلاف کیسے نہیں ہو سکتے, ڈفرینسز تو پھر بھی ہیں, ٹھیک ہے. پھر انڈین اسکالرس کا یہ ماننا ہے کہ ایسٹرونومی اور ارتھمیٹکس میں یہاں پہ بہت زیادہ آگے تھے ہندو. اسکلپچر, پینٹنگ, امبوزنگ میں بھی سب سے زیادہ آگے تھے.
تلوار بنانے میں تلوار کی سب سے زیادہ، کیونکہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ساری چیزیں یہاں پہ موجود تھیں، لیکن سندھ جو سب سے اہم تھا، یہاں پہ سندھیوں کا جو سب سے اہم رجحان تھا وہ ریکارڈز اور اکاؤنٹس میں تھا. کیشی اور ٹریجری میں ہمیشہ یہی سیٹ لوگ بیٹھتے تھے اور آج بھی یہی ہے. اور آپ نے اگر نوٹ کرا ہو کہ ہندوازم میں سب سے اہم جو چیز سکھائی جاتی ہے وہ ڈانس، ریلیکسیشن کے لیے ڈانس، آرام، ان کے مذہب میں آرام، سکون ملتا ہے. چلو میوزک کہیں نہ کہیں صوفیزم میں اسلام کا کانسیپٹ بھی ہے، لیکن ڈانس چلیں مان لیتے ہیں، ٹھیک ہے. پلس اکنامک کنڈیشن، معاشی حالات، اب اتنے زیادہ ڈفرینٹ گروپ سے بٹے ہوئے ہیں تو کوئی فیئر سسٹم، معاشی نظام یعنی اکنامک سسٹم کوئی فیئر نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ہر کوئی کاسٹ اپنے ریجن کو سدھارنا چاہے گا، ویلتھ آف ڈسٹریبیوشن بھی سیم نہیں ہوگی، سیلنگ آف گڈز اور جو سروسز ہوں گی وہ بھی ایک الگ الگ ہوں گی، جو چیز ہمیں چاہیے گی وہ ہم چیز وہ نہیں دے سکیں گے. تو یہ بہت زیادہ، اور سب سے زیادہ اسٹینڈرڈ آف لائف تھا ہی نہیں، ہے ہی نہیں. کیوں؟ کیونکہ جو لیبر کلاس ہے، ورکنگ کلاس ہے، وہ ہارڈ ورکنگ کلاس جو سب سے زیادہ ہے، ان کو تو وہ چیزیں مہیا ہی نہیں کی جا رہی، وہ دینی چاہیے تھیں، ٹھیک ہے نا. تو وہاں پہ اسٹینڈرڈ آف نہیں ہے، جو برہمن ہے وہ برہمن ہی ہے اور جو شودرا ہے وہ شودرا ہی ہے. اب اس میں شودرا والے کا کیا قصور ہے جو بچہ وہاں پیدا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو سب سے زیادہ بری حالات میں یہاں پر چل رہی تھی، لیکن سب نارمل تھا، ایک لحاظ سے سب نارمل تھا، ٹھیک ہے. تو اب اسلام کا امپیکٹ کیا پڑتا ہے، وہ پوری دنیا سے ہوتا ہوا آ رہا ہے بر صغیر میں. کیونکہ اگر نوٹ کیا ہو کہ اسلام اپنے ساتھ مختلف تہذیبوں کو اپنے ساتھ لے کر آ رہا ہے. تہذیبوں سے مراد کہ وہ اگر مڈل ایسٹ سے پہلے یورپ نہیں، پہلے افریقہ، پھر یورپ اور پھر کہاں ایسٹ میں، ٹھیک ہے نا، بر صغیر میں. تو یہ پوری تہذیبوں کے ساتھ لے کر آ رہے ہیں، چاہے وہ ایجپٹ ہو، جارڈن ہو، صومالیہ ہو، سب، ایون کہ دمسکس، یہ سارے علاقوں کو لیتے ہوئے پوری تہذیبوں کو، جہاں انفیریور اور سپیریور کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، سب کا اپر ہی اسٹیٹس ہے. تو یہاں پر جب جسٹس اکوالٹی کا کانسیپٹ تھا تو وہ پوری تہذیب لیتے ہوئے آخر میں کہاں لے کر آئے ہیں، بر صغیر میں. تو یہ وہ چیزیں تھیں جو یہاں پہ متاثر کر رہی تھیں کہ سارے ڈفرینٹ کمیونٹی کے لوگ ایک چیز پہ آ کے اٹکے ہوئے ہیں، دیٹ از نون اسلام. اور ہماری ثقافتی زندگیاں بھی ویسی ہی ڈھل رہی تھیں. اب یہ وہ بڑے عوامل تھے، کیونکہ آپ کو میپ میں دکھ رہا ہوگا کہ یہاں کے جتنے بھی مدینہ سے، مکہ سے ہوتے ہوئے پورا اسپین، اور اسپین سے واپس ہوتے ہوئے بغداد سے انڈیا کی طرف. تو یہ ایک ایسا نظام تھا کہ اس وقت محمد سے لے کے امیت اور عباسیت کے دور تک 48 لاکھ مربع کلومیٹر تک پورے کا پورا اسلام پھیل چکا ہے، یعنی کہ آلموسٹ آدھی دنیا. تب آدھی دنیا میں اسلام پھیلا ہوا ہے تو کہیں نہ کہیں یہ نظام صحیح تھا، مذہب صحیح تھا، اور یہ کوئی ایلین مذہب نہیں تھا، ٹھیک ہے. تو اب دیکھا جائے تو محمد بن قاسم اس وقت کے حساب سے جو یہاں پر آئے مکران اور دبل کے راستوں سے، اور آتے ہی راجہ داہر کو اور یہاں کے جتنے بھی راجہ تھے جو مختلف ریاستوں میں بٹے ہوئے تھے ان کو ایک ایک کر کے ختم کیا. اور یہاں کے راجاؤں سے کوئی ریزسٹ کرنا نہیں تھا، ہم فوراً کوئی انویڈرز نہیں تھے. ہماری کامن اینمی اس لیے تھی کہ کچھ نہ کچھ برا ہوا ہوگا تو مسلمانوں نے اٹیک کیا نا. اب سب بولتے ہیں کہ یہاں پہ تلوار کی نوک پہ پھیلا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ تلوار کی نوک پہ ہی پھیلا ہو. کوئی نہ کوئی تو ریزن ہوگا، تبھی تو انہوں نے جنگ کی ہوگی، اور جنگ کی ہے تو اسی وجہ سے کی ہے کہ ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی برا سلوک ہوا ہوگا، ٹھیک ہے. اب وہ کیا باتیں تھیں، دیکھیں پولیٹیکل کنڈیشن کیا پڑی جب یہاں پہ اسلام آیا، کیونکہ یہاں پہ کوئی سینٹرل گورنمنٹ نہیں تھی تو ایک اسٹرانگ سینٹرل گورنمنٹ بن گئی. سب اس کے انڈر میں ایکوالٹی کے طریقے سے کام کر رہے ہیں، کیونکہ ایڈمنسٹریٹو ایکوالٹی ہو گئی، نہ کوئی ہندو ہے نہ کوئی مسلمان، کچھ نہیں، سب مل کے کام کر رہے ہیں، کوئی انٹچیبل نہیں، کوئی اچھوت نہیں. یہ وہ باتیں تھیں جو سب سے زیادہ اہمیت کی عامل بن رہی تھی. پھر اس سے زیادہ کیا ہوا، بیگا اسلامک سوسائٹی بن گئی، کیونکہ سارے قوانین کس کے چل رہے ہیں، اسلامک کے. پھر سب مل کر اسی آرٹ آف وار کے ذریعے تمام کام کیے جا رہے ہیں، اور ان سب کو ریکارڈ کو، ان سب ہسٹری کو لکھ کر سنبھالنے کا جو اہم جز آیا وہ کتاب کون سی تھی، چاچ نامہ. پھر طبقت نثاری اور تاریخ فیروز شاہی بھی ہے، اور یہی وہ چیزیں تھیں جو سب سے زیادہ آج ان ریکارڈز میں شامل ہیں اور سب کو پتہ بھی چلتا ہے. اور اس وقت پھر یہیں کے جو پیدا ہونے والے شیر شاہ سوری ہیں جو پبلک ویلفیئر میں سب سے زیادہ اہم کام کیا مسلمانوں کے حساب سے، جو اس پہ کمیونیکیشن ہے، روڈز ہیں، ہاسپٹلز ہیں، پوسٹ آفس، یہ سب بنائے گئے. پلس پھر اس میں محمد تلیوک صاحب آئے جو فرسٹ سینسس، دنیا کا پہلا مردم شماری نظام دیا. پھر علاؤدین خلیجی صاحب جنہوں نے ٹریڈنگ اور ایگریکلچر ریفارمز دیے جو آج پوری دنیا اپنا رہی ہے، ہم پتہ نہیں کہاں پر ہیں، یہ تو آپ لوگ خود سوچ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. پھر سوشل امپیکٹ، سماجی و اقتصادی اثرات،
اب ایک اسٹرانگ گورنمنٹ ہے تو ایک سینٹرل گورنمنٹ ہے تو ریٹ بھی قائم ہے. ریٹ قائم ہے تو ایڈمنسٹریٹو ایکویلٹی ہوگی, لاز ایک ہی امپلیمنٹ ہوئے ہیں سب کے اوپر, چاہے وہ ہندو ہو چاہے وہ مسلمان ہو. پھر وہی اسلامک بیگر سوسائٹی بنے گی. اسلامک کانسیپٹ رہے گا تو اسلامک لاز ہیں, اور اسلامک لاز ہیں تو سب آرٹ جو وار ہوگی ڈیولپمنٹ میں تو سب مل کر لڑیں گے اپنے گھر کو بچانے کے لیے, اپنے ملک کو بچانے کے لیے. اور یہ وہ چیزیں تھیں جہاں پر سارے لوگ جٹ ہو گئے, چاہے وہ کوئی بھی طبقے کے ہوں. پھر اگر دیکھا جائے تو پھر کلچر امپیکٹ کیا ہوا, ثقافتی اثرات کیا پڑے کہ یہاں پہ ایک نیا آرٹ قائم ہوا جس کو انڈو اسلامک آرٹ کہا جاتا ہے. پھر اسی کے حساب سے بڑے بڑے آرکیٹیکچر جو بہت مشہور ہوئے, جیسے بابری مسجد ہے, شاہی قلعہ ہے, اس سے مشہور زمانہ تاج محل جو ونڈرز میں آتا ہے, ونڈرز آف دا ورلڈ میں آتا ہے, یہ بھی ساری مسلمانوں کی کاوش میں ہے. اور پھر ڈیولپمنٹ آف اردو لینگویج. اچھا, اردو لینگویج کا جو ایک نصاب بنا ہے وہ 30 زبانوں سے مل کر بنا, اور 30 زبانوں سے جب مل کے بنا تو وہ ایک قوم کو تشکیل دے رہی ہے, ٹھیک ہے نا, 72 زبانیں لکھی جا رہی ہیں. پھر اسی کے حساب سے لرننگ اور لٹریچر میں مسلمانوں نے یہاں پہ گروتھ کی, اور بہت زیادہ آگے سائنسدان بھی نکلے. اور یہی نصاب اگر دیکھا جائے تو آگے چل کے ہسٹوریکل اکاؤنٹس اور بکس میں آج تک سکھایا جاتا ہے, آج تک یہ موجود ہے, اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. ہم تو پیچھے کے پیچھے خاص طور پہ ٹک ٹاک میں لگے ہوئے ہیں. اچھا, پھر ریلیجیس امپیکٹ, مذہبی اثرات کیا پڑے. اسلام یونیورسل دین ہے, اور یونیورسل دین کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو یہاں پہ ہندو لیڈر سب سے زیادہ متاثر ہوئے اسلامی تعلیمات سے, کہ وہ 4 بیسک پرنسپلس پر ڈیموکریسی آف اسلام پہ چل رہے تھے ہم لوگ, جو جسٹس, ایکوالٹی, فریٹرنٹی اور ٹالرنس, کیونکہ ایکوالٹی کے اندر ہی بردرہڈ آ جاتا ہے. اور یہیں پر اگر آپ دیکھیں تو پھر ایک کانسیپٹ آتا ہے گاڈ کا. کیوں؟ کیونکہ اگر ایک سے زیادہ ریاستوں میں راجا ہوتے تھے تصادم ہوتا تھا, تو یہی کانسیپٹ اگر گاڈ میں رکھا جائے تو ایک ہی گاڈ ہوگا جو پوری دنیا کو چلا رہا ہے, پورے کائنات کو چلا رہا ہے. اور یہاں پہ ایکوالٹی کا نظام آ جاتا ہے, اور جب ایکوالٹی کا نظام آ جاتا ہے تو پھر ان میں سب سے زیادہ اہم کردار اس بات کو پھیلانے میں کن کا رہا؟ صوفیزم کا, علماؤں کا. اور اسلام بہت تیزی سے پھیلا بر صغیر میں, اور یہی وہ اثرات تھے جو آج تک قائم ہے, لیکن ہم اسے بھول چکے ہیں. قائم ہیں, بھول چکے ہیں, دکھتے نہیں ہیں. کہاں نہیں دکھتے, کیوں نہیں دکھتے, یہ آپ بھی بہتر سمجھتے ہیں اور آپ بہتر جانتے ہیں. کیونکہ اگر یہ چیزیں ہم نے آج بلا دیں تو پھر ہمارا وجود ختم ہو جائے گا. اگر آپ کو جو چیز سمجھ میں نہیں آئی ہو تو وہ بھی شیئر کریں, اور جو چیز سمجھ میں آ گئی ہو وہ بھی شیئر کریں, کامنٹ کریں, اس چینل کو سبسکرائب کریں, اور ان لوگوں اور ان بچوں تک پہنچائیں جن کو ان کی ضرورت ہے. ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں. اللہ حافظ.